الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عزیزان اسلام، عیسائیت کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کو بھیجا، ایک شخص ہے سیمسون جون کے نام سے، وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ پہلے آپ ان اعتراضات کو سن لیں، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میں تسلی بخش جوابات دیتا ہوں۔ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان تمام برکات کا تعلق حضرت اسماعیل سے تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس بات کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مسلمز کو اس بات کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آپ سمیت جو سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد جو ہیں وہ اسرائیلی نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کو داخل کرنا اسرائیلی نبوت میں وہ ناممکن ہے۔ اس لیے وہ اسماعیل کی طرف سے جو ہے نا یہ زور لگتا ہے اسماعیل کی طرف سے کہ شاید وہاں سے کوئی گنجائش ہو اور ہم ان کو اسماعیلی برکات میں داخل کرتے ہوئے ابراہیم سے جوڑ دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدنان صاحب کو ہمیں یقینی اور مضبوط تاریخی شہادت سے حضرت محمد کو حضرت اسماعیل تک جو ہے نا ان کا نسب پیش کرنا پڑے گا۔ ان کا پورا نسب نامہ ہمیں اسماعیل تک دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر بفرض محال ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو ہیں حضرت ابراہیم کی برکت میں ہیں اور وہ برکت نبوت کی برکت ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ حضرت محمد ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہمیں آپ جوڑ کے دکھا دیں، ان کا کوئی نسب نامہ ہمیں دکھائیں صحیح اور مضبوط تاریخی شہادتوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں نے اعتراضات کو سن لیا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا پیغمبر اسلام عہد ابراہیمی میں داخل ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں داخل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں داخل ہے؟ اور دوسرا ایک کہتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کا نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام تک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اس اعتراض کی دو جز ہے۔ انشاءاللہ پہلے جز کی طرف میں آتا ہوں، عہد کی طرف میں آتا ہوں کہ عہد سے کیا مراد ہے، اور دوسرے کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نسب کے بارے میں وضاحت کروں گا، اور میں بائبل سے انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا کہ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح نسب نامہ موجود نہیں ہے۔ کتاب متی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 41 شخصیتوں کا ذکر کرتا ہے، مگر کتاب لوقا 56 شخصیات کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب متی باب نمبر 1 آیت نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو باب پیش کرتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن بائبل کا نظریہ ہے کہ اس کا باپ موجود تھا، اس کا نام یوسف تھا، لیکن یوسف کے باپ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کتاب متی یوسف کے باپ کا نام یعقوب بتاتا ہے اور لوقا اس کا نام علی بتاتا ہے۔ اسی طرح اختلافات ہیں بائبل میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نسب پر جو میں کلپ کروں گا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کا نسب مسلم شریف کی صحیح حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ پہلے میں آتا ہوں عہد کی طرف کہ عہد سے کیا مراد ہے۔ جو عیسائی حضرات باور کرانا چاہتا ہے کہ عہد ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں نبی علیہ السلام شامل نہیں ہے، لیکن ہم بائبل کی روح سے انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں نبی علیہ السلام شامل ہے اور مسلمان بھی اس میں شامل ہے، لیکن موجودہ عیسائی ایک بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس بائبل کی روح سے میرے ہاتھ میں کتاب مقدس ہے، اس میں دونوں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں اس میں شامل ہیں۔ عہد سے کیا مراد ہے؟ بائبل کی طرف آتے ہیں تو بائبل کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عہد سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک ختنہ ہے، دوسرا سبت ہے۔ اگر کوئی سبت کا انکار کرے گا تو عہد کو توڑ دے گا، اگر کوئی ختنے سے انکار کر دے گا اور ختنہ نافذ نہیں کرے گا اپنے بچوں میں اور اپنے میں، تو عہد کو توڑے گا۔
ایک کس نے کہا ہے، ایک کس نے لکھا ہے، ایک بائبل نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بائبل کی طرف آتا ہوں۔ اور آپ لوگ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ عہد سے مراد نبوت ہے، لیکن یہ ان کی جھوٹ ہے، یہ ان کا باطل نظریہ ہے جسے بائبل نے رد کر دیا ہے۔ بائبل کہتا ہے کہ عہد سے مراد ختنہ ہے، اور بائبل سے عہد سے مراد سبت ہے جسے ابد تک منانا ہے، لیکن ان لوگوں نے ختنہ بھی ختم کر دیا ہے اور سبت سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں ان کی کتابوں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت کروں گا۔ میرے ہاتھ میں عہد نامہ قدیم کی پہلی کتاب کتاب پیدائش ہے، باب نمبر 17 ہے۔ اس میں باب نمبر 9 سے 14 تک لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا، تجھے اور تیری اولاد کو نسل در نسل میرے عہد کی شرائط پوری کرنی ہے۔ میرے عہد کی شرائط، اللہ نے کیا کہا؟ میرے عہد کی شرائط پوری کرنی ہے۔ اس میں اس کی ایک شرط اے ہے، دیکھ لو، اس کی ایک شرط اے ہے۔ میں بائبل پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ 10 نمبر آیات، 10واں نمبر، باب نمبر 17 آیت نمبر 10۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ہر ایک مرد کا ختنہ کیا جائے۔ 11 نمبر آیات میں کیا لکھا ہے؟ اپنا ختنہ کراؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا ختنہ کراؤ۔ اس میں خود یہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں ختنہ کیا۔ اپنا ختنہ کراؤ، یہ ہمارے آپس کی عہد کا ظاہری نشان ہوگا۔ ظاہری نشان تو عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے، ظاہری نشان عہد کا تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں شامل ہیں، تمام مسلمان اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس کے جسم میں عہد موجود ہے جو بائبل کی روح سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اپنا ختنہ کراؤ، ہمارے آپس کے عہد کا ظاہری نشان ہوگا۔ لازم ہے کہ تو اور تیری اولاد نسل در نسل اپنے ہر ایک اپنے بیٹے کا 8ویں دن ختنہ کروائے، 8ویں دن اپنے بیٹے کا ختنہ کروائے۔ پھر کہتا ہے 14 نمبر آیت میں، وہ جس مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اسے اس کی قوم سے مٹایا جائے گا، کیونکہ اس نے میری عہد کی شرائط پوری نہ کی۔ جس مرد نے ختنہ نہ کیا اس نے عہد کو توڑ دیا، وہ قوم سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ قوم سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے نکل چکا ہے۔ اس کو کس نے نکالا ہے؟ خدا نے نکالا ہے۔ اس نے کہا کہ کیونکہ مقدس پولس نے ختنے کو منسوخ کر دیا، اس نے کہا ختنہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے دوسرے کلپ میں اس پر وضاحت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ ہوا تھا 8ویں دن۔ کتاب متی میں لکھا ہے کہ 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا، لیکن تمام عیسائیوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عیسائی حضرات ابراہیم علیہ السلام کی عہد میں شامل ہیں، اس کے نسل میں شامل ہے، اس کی قوم میں شامل ہے، تو آپ کیوں ختنہ نہیں کراتے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ جس مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اسے اس کی قوم سے مٹایا جائے گا۔ آپ لوگ تو مٹ چکے ہو۔ اور دوسرا جو شرط ہے وہ سبت کے بارے میں ہے۔ کتاب خروج، عہد نامہ قدیم کا کتاب خروج باب نمبر 31 میں اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ آیات نمبر 15 سے 17 تک میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 6 دن میں کام کرنا، لیکن 7واں دن آرام کا دن ہے۔